کیسز اور پاکستان کی سیاست بڑے کیس کے بڑے معاملات کے پس منظر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف ایک کیس نہیں ہے، کافی ایسے کیسز تھے جنہوں نے ہیڈ لائنز ڈومینیٹ کی. اچھا، عدت کیس بھی تھا، میں اس کے اوپر زیادہ ڈویل نہیں کرنا چاہتا، بٹ آپ سے ایک سینٹنس، یور ٹیک آن عدت کیس. دیکھیں طلحہ صاحب، عدت کیس تو جس طرح بنایا گیا اس سے تو مطلب ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور جیسے ہی وہ اپیل آئی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اپیل جو ہے منظور ہو گئی، کیونکہ اس میں جو چیزیں جمع کرائی تھیں ڈیفینس کونسل نے، تو وہ تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، لیکن بنا دیا گیا تھا تو وہ تو ختم ہو گیا. تو میرے خیال ہے اس میں کوئی اتنا تو بالکل اس کیس میں رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کے لیے مشکل ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی. جب اس میں کوئی ایسی ورڈنگز استعمال کورٹ میں کی جاتی تھی تو ہمیں اس کا کوئی پراپر ورڈ نہیں یوز ہو رہے ہوتے تھے کہ ٹکرز میں ہم نے کیا لکھوانا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 6 سال ایک بندہ سویا رہا، اس کو اچانک اسے یاد آیا اور اس نے آ کے یہ مقدمہ کر دیا، تو یا تو اسی وقت کر لیتا. دیکھیں ایف آئی آر کی تو چند گھنٹوں کی تاخیر جو ہے وہ آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہے. یہ تو پھر 6 سال 6.5 سال کا ایک گیپ تھا، اور قانونی اور اخلاقی طور پہ یہ کیس کسی بھی گراؤنڈ پہ چلا ہی نہیں تھا. اخلاقی طور پر میں بات نہیں کروں گا، قانونی طور پر تو یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. 6 سال کی جو بات انہوں نے کی، پھر جہاں پہ اکرنس ہوتی ہے نا، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اکرنس ہوئی ہے تو اس کے ارد گرد جو تھانہ ہے اسی میں مقدمہ ہوگا. لاہور میں نہیں ہو سکے گا. نکاح لاہور میں ہوا تھا اور یہاں پہ اگلوں نے کیس چلوا کے سزا بھی دلوا دی، تو یہ بہت سوالات ہیں. فیئر پوائنٹ. عدت کیس عزت اچھالنے کے لیے تھا، نیڈ فل از ڈن. بہت افسوسناک ہے. اچھا، یہ بھی ویسے یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس میں مدعی کون تھا، اور یہ ایک ذاتی معاملہ تھا، لیکن چونکہ وہ جڑ گیا سیاست کے ساتھ اور 6 سال کے بعد پھر دوبارہ جب پھٹا تو پتہ چلا کہ ذاتی معاملہ نہیں تھا، وہ سیاسی معاملہ ہی تھا. سو عدت کیس از ڈیڈ اینڈ گون. چلیں وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. آگے چلتے ہیں جی، ہم ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کی بڑی دھوم رہی نہیں؟ ممنوعہ فنڈنگ کیس، اکبر صاحب جو ہے اس کے اوپر ہر جگہ پر ہمیں موجود نظر آئے. ایک وقت پہ لگا کہ یہ پی ٹی آئی بین ہونے لگی ہے. یور ٹیکن ممنوعہ فنڈنگ کیس. دیکھیں طلحہ صاحب، ممنوعہ فنڈنگ کیس سے تو دیکھیں بہت ٹائم جو ہے نا پی ٹی آئی بھاگتی رہی، اور اس کو الیکشن کمیشن نے بار بار موقع بھی دیے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتے تھے، ہر دوسرے دن سٹے بھی مل جاتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی ایک جسٹس محسن اختر کیانی نے ڈیسیژن دیا تھا اس میں، اور اس میں بڑی سخت آبزرویشنز تھیں، اور وہیں سے اس جو فیصلہ ہے اس کے بعد ان کے لیے مشکلات بنی، اور تمام چیزیں جو تھیں وہ ریکارڈ پہ آئیں، سامنے آئیں. اس کے لیے بڑی جدوجہد کی اکبر ایس بابر صاحب نے. اور لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے، میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ کیس بنتا ہے لیکن ہم اس کی پروزیکیوشن اتنی خامیاں ہوتی ہیں اس میں کہ کیس کو ثابت ہی نہیں کر پاتے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے وہ ایکیوز جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. اگر کرائم ہوا ہے تو الیجڈ کرائم، چلیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی تگڑی کرنی ہوتی ہے. آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشنز دیکھنی ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹس دیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے منی ٹریل اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. جو بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے ہمارے پاس ویسے ایسا کام کرنے والی. میری ایک دفعہ ایک جج صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے جو 80% کیسز ہیں وہ پروسیکیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، اور جو برا بھلا ججز کو کہا جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے لوگوں کو جس طریقے سے ان کیسز کو لے کے چلنا. تو ماضی میں ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، اور ان کیسز کو جب ہم نے دیکھتے ہیں، جب ان کا حشر نشر ہوتا ہے، آ کے ججز اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں. خاص کر میں بات کروں گا جو ایل این جی ریفرنس آیا تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات اٹھائے. اس کے علاوہ جو احسن اقبال صاحب کے خلاف کیس آیا، اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ٹائم سوالات اٹھائے، وہ پروسیکیوشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آئی او کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے، کیونکہ اس پہ ہوم ورک کیا نہیں تھا. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس کی بات بتاتا ہوں. جو ہوتا کیا ہے، یہ ہمارے اکثر جو پروسیکیوٹرز ہیں یا جو آئی او ہیں انویسٹیگیشن آفیسر، وہ ان ملزمان کو پکڑ تو لیتے ہیں اور وہاں جا کے اندر سر کر رہے ہوتے ہیں. سر میری مجبوری ہے، مجھے کہا گیا ہے. اب ذمہ داری لینے کا کوئی، ہاں وہ اپنا اگلا فیوچر سیو کر رہے ہو. کل کو یہ کہیں حکومت میں آ جائے گا تو میری حکومت. ویسے میں ان کو بلیم کرتا نہیں، کنسیڈرنگ ہم کلابازیاں کتنی ہم نے دیکھی ہیں، کل کا ہیرو آج کا ویلن، آج کا ویلن کل کا ہیرو، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ لیکن ایکسپرٹیز کے اوپر ایگزاشن کا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. ثاقب لیٹ می اسٹارٹ ود یو کہ 2014 سے چل رہا ہے. وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھی چیز بھی آپ دہراتے رہے. اب 2025 آ گیا ہے، مطلب 2022 کے اندر تو طے ہو گیا تھا، تو بیچ میں اگر کہیں پر نتیجہ کوئی نکلا بھی تو لوگوں نے کہا جی جان دے، 2014 سے چلا رہے ہو. اس میں جو سٹیٹس ہے وہ کیس کا دیکھنا ضروری ہے. ایک تو عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہوئے تھے جب یہ فیصلہ آیا تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں. ایک سیٹ سے، میاں والی سیٹ سے، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد شوکاز کرنا تھا پی ٹی آئی کو، اور شوکاز ہو چکا ہے، اور اس پہ ابھی الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے.
اسی طرح 2017-2018 میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواستیں دی گئی کہ ان کے کیسز بھی دیکھے جائیں. وہ کیسز بھی پینڈنگ ہیں, پی ٹی آئی کے کیسز بھی وہاں پہ پینڈنگ ہے. یہ انفارچونیٹ ہے, جو کچھ بھی ہے ان کے فیصلے ہونے چاہیے, مطلب ان کو پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے. 2014, 24, 25, 11 سال بڑے مانا رہتے ہیں, اور میرے خیال میں یا پھر کلوز کر دیں. انڈکلیئرڈ جو ہیں جو اکاؤنٹس ہیں, بعض جگہ پر انویسٹیگیشن بھی بڑی آپ کو تگڑی چاہیے, لیکن سہیل بعض جگہ پر آپ کو آبویس چیزیں بھی چاہیے. مثلا ٹرمپ کا جو کیس ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو سزا نہیں دی, لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پیسے آپ نے دیے اور پیسے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. مطلب یہ جو دو چیزیں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کی فیلنی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی. اب یہاں پہ آئی تھاٹ اٹ واز امپورٹنٹ ٹو نو کہ یہ آپ کے پاس فنڈنگ اتنی آئی, یہ تو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, یہ آپ کے اکاؤنٹس تھے, یہ لوگ چلا رہے تھے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. ڈاکومنٹس تو بہت تھدے جا رہے ہوتے تھے, وہ کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک بلنڈر یہ ہوا ہے کہ دو اسپیکٹ ہیں اس کیس کی. ایک تو یہ ہے جو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ لی پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن اور جو الیکشن ایکٹ اور جو پارٹیز ایکٹ یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی فنڈنگ آپ نے لی تو اس کی میکسیمم یہ ہے کہ وہ کنفسکیٹ ہو جائے گی. ٹھیک. اس کیس میں سے جب کرمنل کیس گھڑنے کی کوشش کی گئی نا, اس سے ہوا بلنڈر. اب آپ سب سے بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ 2 سال میں ہر کیس عمران خان کا پی ٹی آئی کا چل رہا ہے, تو یہ کیس حکومت نے خود روک کیوں دی ہے؟ ایف آئی اے وہی ہے, اس نے جا کے پہلے ایف آئی آرز درج کی تھیں, پوری ریکمنڈیشن گئی کیبنٹ کی اور جا کے سارے مقدمات چلے, لیکن ایک بیل کی ججمنٹ آئی جسٹس محسن اختر کیانی کی, اس کے بعد اس کیس کو پریس نہیں کیا گیا. وجہ کیا بنی کہ پہلے تو لوگ ضمانتیں لینے گئے تو جو بینکنگ کورٹ ہے اسلام آباد کی اس نے کہا جی ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی, یہ بینکنگ کرائم نہیں بنتا کیونکہ آپ کی ڈکلیئرڈ اماؤنٹس اکاؤنٹس میں آئی ہوئی ہیں, تو یہ کرمنل افینس نہیں بنتا, یہ وہ الیکشن ایکٹ کے تحت والا افینس ہے. پاکستان میں ہر چیز کو جب کرمنل افینس بنایا جاتا ہے نا, جیسے صحافی کسی پہ الزام لگاتا ہے, حد کے عزت چھوڑ کے اس کو آپ پیکا کے تحت کرمنل کیس میں دہشت گردی کی دفعات لگاتے ہیں, وہ بری ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کو یہ لگا کہ یار یہ تو واقعی ایسی چیز نکل گئی ہے کہ یہ تو آگے کیس چل نہیں سکے گا, اور پھر ساری جماعتوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں کوئی لیگل چینل سے بھی اگر بینکنگ کورٹ سے لی ہوئی ہیں باہر سے, تو ایک ایسا کیس آپ انیشیٹ کر دیں گے تو کل سارے اس میں پھنس بھی سکتے ہیں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ اگر یہ آپ بینچ مارک بتا دیں کہ جی ایسے کرنے سے یہ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ پر بھی معاملہ آ سکتا ہے. اوکے, لیٹس موو آن. 9 مئی یہ کافی ذرا سنجیدہ معاملہ ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ جو جس تاثر کی بات کر رہے تھے وہ تاثر دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے, زیادہ تعداد میں کیسز ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیسز کیسے چل رہے ہیں؟ ایک جو جی ایچ کیو کیس ہے, یہ کیس پروسیکیوشن آگے بڑھا رہی ہے. اب پروسیکیوشن نے اس کو ثابت کرنا ہے, لاہور میں بھی ہے اور ادھر راول پنڈی میں بھی ہے. ایک کیس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. جو مین جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک کچکری میں, ایک لاہور میں زبان پارک میں میٹنگ ہوئی, جس زوم میٹنگ میں سارا کچھ یہ تیار ہوا کہ اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے, تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں, وہ ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. ٹھیک. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کا ورکر بن کے موجود تھا, اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ یہ فلاں فلاں لیڈر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ سارا پلان بنا, اور اس کے بعد جب عمران خان گرفتار ہوئے اور اس سازش پر جو ہے وہ عمل ہوا. تو یہ اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا. پروسیکیوشن کے پاس اور بھی چیزیں ہوں گی, لیکن جو ابھی ریکارڈ پہ آئی ہے وہ یہی ہے. اچھا, ہم نے ان کو ثابت کرنا ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم نے جو پروسیکیوشن کا گھامڑ پانا اس پہ تو بڑی ہم نے بات کی, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے جس طریقے سے 9 مئی کے کیسز کے اوپر خود کو انہوں نے جوڑ لیا ان کیسز کے ساتھ, اور وہ کیسز کیسے جوڑ لیا کہ جی ہاں میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے سامنے جائیں, جی ایچ کیو کے سامنے نہیں جائیں گے تو کس جگہ پہ جائیں گے, اور اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر ظاہر رد عمل یہی آنا تھا, اور پھر چلو جی ایچ کیو چلو. اچھا, آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ ٹکڑے ہیں ویڈیوز کے, پتہ نہیں کورٹ آف لا میں اسٹینڈ کرتے ہیں, لوگ موجود تھے, یہ تو لوگ موجود ہیں. آئی تھنک پی ٹی آئی نے بھی اس کو کوئی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. بلکہ جس دن 9 مئی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے اور ان کی اچھی خاصی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. میں آپ کو ایک فیکچول بات بتا رہا ہوں, جب یہ سب کچھ اس ٹائم چل رہا تھا تو یہ بڑے مطمئن تھے, بڑے خوش تھے کہ جی پہلی دفعہ لوگوں نے ٹھیک جگہ کا انتخاب کیا ہے. یہ لوگوں کی وہاں پہ زبانی باتیں ہیں کی, یہ کر رہے تھے وہاں پہ اس طرح کی باتیں.
انہیں تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ یہ جو کچھ ہوا، اور بعد میں ان کو جب پروسیکیوشن نے اپنے کیسز بنانا شروع کیے تو پھر یہ اسٹیپ بیک ہوئے ہیں کہ ہم تو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد جو جی ایچ کیو کیس میں ابھی دیکھیں فرد جرم عائد ہوئی ہے 118 ملزمان کے خلاف، اس میں سے 27 لوگوں کو نے اشتہاری کر دیا. پی ٹی آئی میں اس میں عمران خان ہے، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، دیگر کے اوپر چارج فریم کر دیا گیا، ان کے اوپر شہادتیں طلب کر لی گئی ہیں. تو اب پروسیکیوشن نے سٹارٹ تو کر دیا ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنا، لیکن کیا اتنا سٹرانگ ایویڈنس ہے کہ ان کو ان کے ساتھ لنک کر سکے گا؟ کیونکہ اس طرح صرف کہہ دینا، کیونکہ اسلام آباد سپریم کورٹ ایک پوری ججمنٹ دے چکی ہے. اگر کوئی ویڈیو آتی ہے آپ کو، یا اس میں جو جسٹس کھوسا نے دے گئے تھے، اس پہ آپ نے پورا انہوں نے ایک میکنزم بنا کے دیا کہ وہ ویڈیو کس طریقے سے اس کو پیس آف ایویڈنس بنانا ہے. تو کیا آپ کے پاس وہ پوری چین آف ایویڈنس ہے؟ آپ کو ساری اسٹوری ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ملٹری کورٹس بھی جڑی ہوئی ہیں، ملٹری کورٹس میں سے فیصلے آ چکے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ اس کے اوپر سب جوڈس ہے اور کورٹ کی اپنی آبزرویشنز کے اوپر کیا ہے، وہاں پر یہ سوال اٹھے ہوں گے کہ آپ پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. تو ان کی سزاؤں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق واقعتاً پروسیکیوشن والا میٹیریل تگڑا ہے اور ہم لنک جوڑ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سویلین کورٹس کے اندر یہ آنا ہوگا ایونچولی. طلعت صاحب دیکھیں، اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود آئے ہیں بانی پی ٹی آئی، اور انہوں نے درخواست یہ دائر کی کہ مجھے ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل میرا ہو سکتا ہے اور اس سے روکا جائے. اب یہ درخواست ہی دیکھیں بالکل مفروضے پہ مبنی، عدالتیں عموماً اس طرح کی درخواستیں سنتی نہیں ہیں کہ کوئی مفروضے پہ مبنی درخواست سنی جائے، لیکن ان کی یہ درخواست سنی بھی گئی اور اس پہ فیصلہ بھی آیا. اور اس میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کو بھی نوٹس ہوا، اور انہوں نے آ کے یقین دہانی کرائی کہ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی جو تجویز ہے وہ زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر مستقبل میں کوئی چیز آئی تو جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور پھر ان کو ملٹری کورٹ لے جایا جائے گا یا ان کی کسٹڈی میں دیا جائے گا. تو ان کو ایک خدشہ تو ہے. اور اس درخواست میں آپ کو بتاؤں بڑی ایک جو خود انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کا فوجی عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، اور وہ اگر وعدہ معاف گواہ بنے تو پھر مجھے وہاں ٹرائل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ وہ والی بات ہے کہ انہیں خود لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن یہ مفروضہ انہوں نے اخذ کیا تھا حکومتی وزراء کے بیانات سے، درخواست میں انہوں نے انہیں کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے، اس لیے مجھے فیکچوئل پوزیشن بتائی جائے کہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یور ٹیک آن 9 مئی کے کیسز کے اوپر، اور اسی زاویے سے کہ لارجلی اینٹیسپیٹڈ یہی ہے کہ جو جنرل فیض کے خلاف پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کو بنیاد بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن سویلین کورٹس کے اندر آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے، انسٹیگیٹر ان چیف جو ہے وہ عمران خان، ان کی کور ٹیم ہے. اب یہ برڈن آف ایویڈنس جو ہے نا یہ کافی ہائی بار ہے، کنسیڈرنگ کہ اس میں ٹیکنالوجی بھی انوالو ہے. اس کے اندر وسل بلوور اگر کوئی آ گیا، کوئی گواہ آ گیا، جنرلی اس کو کریڈینشیل اسٹیبلش کرنے چاہیے. تو آسان کام نہیں ہے یہ، بالکل آسان کام نہیں ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس طرف بھی جاؤں گا. ہم اکثر یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ کیپٹل ہل پہ امریکہ میں حملہ ہوا جب ٹرمپ پچھلا الیکشن ہارے تو فوری طور پر لوگوں کو پکڑا اور سزا ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ سی سی ٹی وی میں اور ان کی جو فینسنگ میں جو دیکھا، جو لوگ فزیکلی وہاں موجود تھے، اٹیک کر رہے تھے، کیس صرف ان کی حد تک رکھا، ان کو سزا ہو گئی، ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو گئی کہ آئندہ کوئی ادھر نہیں آئے گا. ویسے بعض کیسز ہے جس میں بندہ تھا بھی نہیں تو اس کو سزا ہوئی، بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. لارجلی اسپیکنگ جو سین آف دا کرائم پر موجود تھا اور آئیڈینٹیفائی ہوا اس کو پکڑ کے انہوں نے. ایسا نہیں ہوا کہ پریس کانفرنس سے کچھ کیسز سے الگ ہوئے. یہ بھی مثال لاہور سے راولپنڈی تک موجود ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ پریس کانفرنس کی طاقت کتنی. تو ابھی جو پاکستان میں ہوا ہے، جو ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں، اس میں وہی پیٹرن فالو کیا گیا جو فزیکلی وہاں موجود تھے. آپ دیکھیں 105 ملزمان نے سام نیازی کے علاوہ کوئی ہائی پروفائل ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ عام کارکنان تھے جو وہاں فزیکلی موجود تھے، اس لیے ان کو پکڑا، وہ سزا دے کر آگے بڑھ گئے.